سوال کو میں ایک بار دہراتا جاؤں، کیا غیبت، بہتان اور کردار کشی آج سوشل میڈیا کے ذریعے آسان نہیں ہو گئی؟ جی علامہ صاحب۔ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ہے، بہتان، الزام تراشی، کردار کشی بھرپور بھرمار ہے اس وقت۔ بہت چھوٹی سی بات، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا کر فوراً ایک خیال اور ایک اس کے لیے نظریہ بنا لیا جاتا ہے، اسے پھر آگے بڑھایا جاتا ہے۔ اس سے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اس سے فیملیاں تباہ ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہی ہیں، بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے ماں باپ سے محروم ہو رہے ہیں، اور ادارے تباہ ہو رہے ہیں، دوریاں ایجاد ہو رہی ہیں۔ پھر اس کی بنیاد کے اوپر نفرتیں جب جنم لے لیتی ہیں تو پھر پورا جو آپس کا ایک ماحول ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بات کو آگے بڑھا دیا گیا، تہمت لگا دی گئی، بھائی ایسا تھا ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں، تمہیں چاہیے تھا۔ میں اس میں عرض کروں گا کہ جب کبھی 1% بھی گمان ہو رہا ہونا کہ اس کے استعمال سے اور اس بات کو آگے بڑھانے سے یہ نقصان سامنے آئے گا، تو ہمت کریں، مرد بنیں، سامنے آ کے بات کریں اس شخص سے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ جو سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیا اور اس سے متعلقہ شخص سے، جس کا کام ہے، جس کی بات ہے، اسے پوچھا ہی نہیں جا رہا۔ آج کل تو ہم سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، آج کل تو پہلے کیا ہوتا تھا، رابطہ برقرار کرنا مشکل تھا، اب رابطے توڑنا مشکل ہے، اتنا آسان ہے۔ یعنی اگر فرض کریں مجھ سے کسی کا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے تو انہیں پتا ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ 4 لوگ فلاں ہیں، کسی ایک کو بھی ملا کے کہیں گے میری بات کرا دو، تم اس وقت ان کے ساتھ ہو، مثال ہے۔ تو یہ تو آج عذر ہی نہیں رہا کہ ہم رابطہ نہیں کر سکتے۔ کسی کے بارے میں اگر ہمیں کوئی خیال دیا جا رہا ہے اور ہمارے ذہن میں اس کے لیے ایک تصور بن رہا ہے، تو خاص طور پہ اجتماعی مسائل میں میں گزارش کروں گا، اجتماعی مسائل میں، انفرادی مسائل میں ممکن ہے اس کی قباحت اتنی نہ ہو، لیکن جہاں معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا، ماحول تباہی کی طرف چل جائے گا، جب سرکار دو جہاں نے ساری امت کو جہاد کی دعوت دی اور چند لوگوں نے حضرت کا ساتھ نہیں دیا اور اس کی مخالفت کی، تو پھر اللہ کا حکم آیا سوشل بائیکاٹ کر دو ان سے۔ اور وہ اپنے ہاتھوں کو درخت سے باندھ کر بیٹھ گئے تھے کہ حتی ضاقت علیہم الارض، ان کے اوپر زمین تنگ پڑ گئی تھی۔ یعنی اگر قرآن سے ہم حکم لیں گے، ایسے افراد جو اجتماع کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اجتماعیت کو توڑ رہے ہوتے ہیں، وحدت کو توڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اتنا سخت آیا ہے کہ پھر نبی ان سے بات تک نہیں کرو، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ پڑ گئی اور وہ معافیا مانگ رہے تھے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے۔ تو وہ افراد یہ بات ضرور سوچیں، ہمیں ایسا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے، اس رائے دینے سے، اس میسج کو آگے بڑھانے سے کہ کہیں اجتماعی وحدت کو، اجتماع کو نقصان تو نہیں ہوگا، سماج کو، معاشرے کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں اس چیز سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اور سمیع، بہتان تو ویسے ہی ہمیشہ سے منع ہی ہے اس بات کے لیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کوئی کسی نے اچھی پوسٹ ڈالی، کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کی تو فوراً آ کے اسے ٹوک دیا گیا۔ نیچے سارے جو کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں جن کا نام بھی علامہ صاحب نہیں معلوم ہوتا کہ یہ شخص خود کون ہے، اور وہ آ کے جو ہے وہ اس پہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ دین کی بات کر رہی ہیں، اب آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر جو اگر موٹیویٹ بھی کوئی ہوا ہے اچھائی کی طرف جانے کے لیے تو وہ بھی ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا کہ میں ایسا نہ کروں، میں برائی کی بات کرتا ہوں تو میں بس اسی کی بات کروں، اچھائی کی بات کروں ہی نہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان تشریف لائے، جی پاکستان تشریف لائے تھے، طے ہوا کہ ہر مسلک کے ممتاز یا بہرحال مشہور شخصیات کی ان کے ساتھ ملاقات ہو۔ ہم نے کہا جی ہمیں ان سے کچھ علمی اختلاف ہے، ان کے کچھ نظریات ہم نہیں مانتے اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی، لیکن خواہش ہوئی، اظہار ہوا، اور پھر یہ طے ہوا کہ آپ بات کریں ان سے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں بات کرنا، بات تو کرو نا، ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار نہیں رہے، لہٰذا ہم نے اس تقریب میں بھی، تقریب سے پہلے بھی ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی، جس پہ انہوں نے کچھ اپنی ان باتوں کی وضاحت دی کہ میں نے 2007 میں یہ بات کی تھی، اس کے بعد میں نے یہ بات دوبارہ نہیں کی ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ مجھ سے لوگ دور ہو رہے ہیں تو میں نے اس کی تکرار نہیں کی، تو ایک وضاحت آ گئی، ایک بات سامنے آ گئی۔ ہم ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے۔ اس وقت میں جب میں اس تقریب میں جا رہا تھا، ایک بھرمار تھی جو میرے اوپر لان تان کی تھی، ہر طرف سے ایک کہ یہ کیسے مل رہی ہے، کیا ہوا۔ اور جب وہ کلپ سامنے آیا، وہ ملاقات کے نتیجہ سامنے آیا، تو پھر وہ اتنی جرأت نہیں ہے کہ معافی مانگے۔ میں آپ کی توجہ سے گزارش کروں گا، جب تم نے تہمت لگائی تھی، جب تم نے الزام لگایا تھا، اس وقت تو اچھل اچھل کے لگا رہے تھے۔ جب تمہاری تہمت، تمہارا الزام غلط ثابت ہوا تو پھر ہمت کرو، معافی مانگنے کی، کیونکہ کسی کی اپنے دل آزاری تو کی ہے نا۔ جی، کہ ہم نے سے غلطی ہوئی، ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک مثال نہیں، 85 مثالیں۔ اچھا مفتی ہمدرد صاحب، مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے بات کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ مجھے ایک صرف سوال جو بھی علامہ صاحب بتا رہے تھے اس میں تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ان کی ملاقات ہوئی آمنے سامنے، ان پرسن جب آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں تو بہت سے مسائل ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بات کرنے سے آپ کو موقع مل جاتا ہے وضاحت پیش کرنے کا سامنے والے کو بھی۔ سوشل میڈیا پہ ایسا ایشو ہے کہ بہت سے لوگ جن کی فیک پروفائلز ہیں،
जी वो सिर्फ आते ही बुरी बात लिखने के लिए हैं। मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा, मैं अपने हिबा की बात करता हूँ। हम वैसे काम जी। एक्टिंग करते हैं, लेकिन रमजान में हमें भी मौका मिलता है, अल्लाह का शुक्र है, हमें मौका मिलता है कि हम आप लोगों की सोबत से कुछ सीखें। हम यहाँ सीखने आए हैं और कोशिश होती है कि कुछ समझकर अपने आप को बेहतर बना कर जाएं। लेकिन हमारी जाती जिंदगियों को कोई नहीं जानता, वो अल्लाह जानता है, बेशक कोशिश वही जानता है। लेकिन एक लम्हे के अंदर ऐसे किरदार कशी कर दी जाती है कि आप तो ये, आप तो वो, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारे अल्लामा साहब जो वजाहत फरमा रहे थे जाकिर नाइक साहब की, तो सबसे तो मैंने अल्लामा साहब को मुबारकबाद पेश की थी जी। कि बड़ा अच्छा दर्शन हुआ है, उसकी वजाहत हो गई। हम जो बात कर रहे हैं गीबत के ऊपर, बहतान के ऊपर, देखिए गीबत तो एक रूहानी बीमारी है और ये पुरानी बीमारी है, गुनाह कबीरा भी है, ये भी सही है, सबका इत्तेफाक है, यहाँ मसल की या मजहब का कोई इख्तलाफ नहीं है। तो गीबत पुरानी एक बीमारी है। अब ये है कि सोशल मीडिया की बरकत से कोई ज्यादा हो गई है। सोशल मीडिया का जो बरकतें हासिल होती हैं, हाँ बरकतें भी हैं इसके अंदर, तो वो हर बंदा जो है वो मुफ्ती बन के बैठ जाता है, मुहद्दिस बन के बैठ जाता है, फतवे दे रहा होता है। वो मौलवी साहब ने ये कह दिया, यानी वो तंजन मौलवी का लफ्ज, वरना हम मौलवी हैं, मौलवी मौला से बना है, जो अल्लाह को मानता है, उसकी इबादत करता है, वही मौलवी है। तो वो तंजन वो ये कह रहे होते हैं। और गीबतों की तो भरमार होती है। जहां तक बोहतान, इल्जाम तराशी, अगर काश के वो ये जानते, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इसकी सजाएं रखी हैं। बोहतान लगाने वालों के कोड़े हैं इस्लाम के अंदर। मगर यहां तो आजादी है, हम जमहूरी लोग हैं, मुल्क अपना है, मीडिया अपना है, सोशल मीडिया अपना है, स्टेज अपना है, जो चाहो जैसे चाहो उसको इस्तेमाल कर लो।